السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ میں ہوں اثر انصاری، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا۔ بہرحال آج کا جو ٹاپک ہے وہ انفرٹیلٹی ان مین اینڈ وومن ہے۔ اگر ہم سٹیٹس کو دیکھیں، فگرز کو دیکھیں تو تقریباً 5 میں سے 1 کپل اس کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ obviously بے اولادی کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ فکر لمحہ بھی ہے اور یہ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہیں۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پریشان ہونے کے بعد ڈپریس، اسٹریس، انگزائٹی اور یہ تمام معاملات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ گھر کا ماحول بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ معاملات کیوں آتے ہیں اس کے بارے میں تو ڈسکس کریں گے ہی، لیکن یہ obviously اگر اوپری ہم بات کریں تو آپ کا ڈائٹ کی وجہ سے، آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے، اوبیسٹی کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے اور ہارمونل چینجز کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ وہی جو میرا مین ٹاپک ہے ویپنگ اور سگریٹ جو آج کل بہت چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت معاملات خراب چلتے ہیں۔ تو یہ والی معاملات تو ہیں۔ تو شروع کریں گے ہم۔ آج ہمارے جو 2 گیسٹ ہیں، ایک ہیں ڈاکٹر فریہ ناز صاحبہ، ماشاءاللہ سے ان کا جو کام ہے وہ اسی کے اندر اسپیشلائز بھی کر رہی ہیں اور اسی میں ووکل بہت ہو رہی ہیں، تو ان کی ویڈیوز آگے بگائے آگے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دوسرے جانب جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر شیخ محمد سعود صاحب، یہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور اس میں بھی ان کی اسپیشلائزیشن ہے، جہاں سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی اور آسان لفظوں کے اندر ٹرمز بتایا تھا۔ تو اسی طرح سے وہ آسان لفظوں کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بہت آسان لفظوں کے اندر سکھا سکیں، بتا سکیں کہ یہ معاملات کو کس طرح سے دیکھا جائے اور کس طرح سے اس کو سولوشن کی طرف جایا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں سعود بھائی؟ الحمدللہ۔ اچھا سعود بھائی، میں پہلے آپ سے ہی شروع کروں گا۔ شروع اس طرح سے کہ میل انفرٹیلٹی اگر ہم سمپل ورڈز میں یہ بولیں تو یہ کیا ہے؟ حسن انصاری صاحب، بہت ایموشنل ایشو آج آپ نے اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شو کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ آپ کے شو کا نام ہے پیرنٹنگ آن لائن۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کو اولاد ہو جائے۔ بالکل۔ اور جب میری اولاد ہوئی، میں آپ کو بتاؤں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی کہ میں ہے نا اکیڈمکس میں اچھا تھا، فرسٹ پوزیشن آنا، سیلری ملنا، بونسز ملنا، گھر لینا، گاڑی لینا، اس سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اولاد ہو جائے۔ بے شک۔ اور یہ اولاد نہ ہونا ایک بہت بڑی محرومی بھی ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کے شو سے ہر وہ جوڑا جو انفرٹیلٹی کا شکار ہے اس کو ایک میسج ملے گا، ایک اویئرنیس آئے گی کہ اگر میں بے اولادی کا شکار ہوں تو وہ کون سے فیکٹر ہیں جو اپنانے کے بعد مجھے اولاد ہو سکے۔ بالکل۔ دیکھیں، میل انفرٹیلٹی کی آپ نے وہ کی بات آج کے دور کا بہت کامن ایشو ہے۔ اگر ہم 10-20 سال پہلے جاتے ہیں تو زیادہ تر فیمیل میں ایشو آتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر میل انفرٹیلٹی از ویری کامن ایشو۔ جب ہمارے پاس ایک شادی شدہ جوڑا آتا ہے تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ مرد میں ہی ایشو ہوتے ہیں۔ اچھا، بالکل ایسی۔ اور اس کی بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، وہ یہ کہ ہر ماں اپنی بچی کو بتاتی ہے کہ جب وہ بالغ ہونے والی ہوتی ہے کہ بیٹا بلوغت کے سائن کیا ہے، بالغ ہونے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے والد اپنے بیٹے کو یہ بات بتاتے ہیں؟ تو جب والد سے، انسٹیٹیوشن سے، جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی، جب آپ کے گھر سے آپ کو میسج نہیں ملے گا تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ باہر سے پوچھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ بچہ انٹرنیٹ پہ شروع ہو جائے گا، بچہ اپنے دوستوں سے پوچھنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے، اور وہاں سے جو ساری غلط انفارمیشن اس کو ملتی ہے وہ اس کو انفرٹیلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے ہر اس مرد۔ اچھا۔ اور شادی کے بعد وہ ہمارے پاس پھر آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا فقدان میل انفرٹیلٹی کا یہ ہے کہ لیک آف انفارمیشن۔ آج کے شو کے بعد ہر وہ والد کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سمجھائے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ہم شیروانی کی سلیکشن میں ٹائم لگاتے ہیں کہ ہال ایسا ہونا چاہیے، کھانا ایسا ہونا چاہیے، اتنے اہم موضوع کو سب چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو آدمی ہے، مرد ہے۔ وہ ہوتی ہے نا کہ مرد کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سب آتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، مرد کو ہی سکھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ مسائل کیا ہے تاکہ اس کو انفرٹیلٹی نہ ہو۔ دیکھیں، بہت سارے ایشوز ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک کہلاتی ہے سائیکولوجیکل انفرٹیلٹی، ٹھیک ہے، کہ مرد بالکل صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آرگن بھی صحیح ہیں، ساری چیزیں صحیح ہیں، ہارمون صحیح ہیں، سپرم صحیح ہے، صرف اس کو سائیکولوجیکل انفرٹیلٹی ہے۔ اچھا، اس کو ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ واٹ ٹو ڈو۔ تو یہ بہت بڑا لیک آف اویئرنیس۔ جب بھی میں آپ کے بار بار یہ بول رہا ہوں کہ ہم جاتے ہیں ٹیسٹ کی جانب، اس کی جانب، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا،
یہ بڑا ایموشنل ایشو ہے حسن بھائی. جب آپ کے پاس کسی حکیم کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی آ جائے اور وہ کہہ رہے حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب مجھے اولاد کا مسئلہ ہے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہماری جو ہے وہ سارے مہینے کی انکم آ گئی. تو یہ ایموشنل ایشو کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, مس یوز ہوتے ہیں. لیکن آج جو آپ سوال پوچھیں گے مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بعد ہماری عوام کو سمجھ آئے گا کہ ہمیں کیا کروانا چاہیے. تو میل میں آپ نے بات کی, میل انفرٹیلیٹی کیا ہے. اگر شادی کے 1 سال کے بعد ایک شادی شدہ جوڑے کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو انفرٹیلیٹی کہا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک. اور مرد جب ہمارے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں میل انفرٹیلیٹی کا شکار ہوں تو ہم بہت سارے ٹیسٹ, نہیں صرف ایک انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سیمن انالائسس. ٹھیک ہے, یہ بہت آسان ہے, کوئی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی نیڈ نہیں ہے. 5 دن کے گیپ سے آپ نے سیمن انالائسس کا ٹیسٹ کروانا ہے کسی اچھی لیب سے. چند ہی ہیں لیب جہاں پہ یہ ہوتا ہے ٹیسٹ. سیمن انالائسس کا ٹیسٹ کروائیں. اٹ از دا فرسٹ لائن ٹیسٹ. آپ جس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ بھی آپ کا سب سے پہلے یہی کروائے گا. تو ہمارے ناظرین کو اگر یہ مسئلہ ہے تو مرد پہلے کرائیں, اور مرد مانے کہ ہاں مجھے یہ بات, مرد ماننے کو تیار ہی نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے, بہت بڑا جو گیپ ہے وہ یہی ہے کہ مرد کبھی مانتا بھی تو نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. مرد کیا اس کے خاندان والے بھی نہیں مانتے کہ مرد کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے. ہم عورتوں کو ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور عورت کو ہی سپریس کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو ہی ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بھی تو گیپ فل کرنا پڑے گا. میرے پاس ایک جو ہے وہ فیملی آئی, فیمیل جو ہے وہ بالکل صحیح تھی, لیکن اس کی ساس کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کا ٹیسٹ ہوگا. ارے ڈاکٹر صاحب کیا بات آپ نے جو کی, میرے بیٹے کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا بیٹا ایک انسان ہے, اس کو سب کچھ ہو سکتا ہے. صحیح بات. جب آپ کے بیٹے کو کھانسی ہو سکتی ہے, نزلہ ہو سکتا ہے, بخار ہو سکتا ہے, پیٹ خراب ہو سکتا ہے, الٹی ہو سکتی ہے, تو اس کو انفرٹیلیٹی بھی ہو سکتی ہے. انفرٹیلیٹی ایک قابل علاج مرض ہے, یہ بھی ایک میسج ہے. انفرٹیلیٹی کا نام سن کے بھائی اب تو انفرٹیلیٹی ایک قابل علاج مرض ہے اگر مریض وقت پہ کسی صحیح ڈاکٹر کے پاس آ جائے. تو اگر مرد ہمارے پاس آئے تو مرد اگر اولاد نہیں ہو رہی, وہی والی بات 1 سال تک, تو مرد کو سب سے پہلے چاہیے. دیکھیں عورتوں کے تو بہت سارے ہوتے ہیں ٹیسٹ, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی انفرٹیلیٹی ہے یا نہیں ہے. مرد کا تو صرف ایک ٹیسٹ ہے. صحیح بات ہے. سیمن انالائسس, ویری اکنامیکل, آرام سے لیب میں ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھئی اب کیا علاج کو شروع کرنا ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ہم دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں کہ اس وقت 2026 کا وقت چل رہا ہے اور آبویسلی یہ کیونکہ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے انفرٹیلیٹی, اویئرنیس کے بھی مسئلہ ہے اور غذا کا بھی مسئلہ ہے اور سگریٹ ویپنگ, بہت ساری چیزیں جو بہت عام ہو گئی ہیں. تو یہ ذرا بتائیں کہ اس وقت کے جو کامن کازز ہیں انفرٹیلیٹی کے عورتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ کیا آپ کو دکھ رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے, عورتوں کا بھی مسئلہ ہے یہ, اور بعض اوقات میں جو ہے نا وہ دونوں شامل ہوتے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک خاتون کو مسئلہ ہے یا صرف ایک مرد کو مسئلہ ہے. اچھا دونوں جی دونوں بھی. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس 40% جو پیشنٹس آتے ہیں نا 40% خاتون میں ہوتا ہے مسئلہ, 40% جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ میں ہوتا ہے, اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں میں ہوتا ہے. تو 20% آپ ایسے کہہ لیں کہ کپلز جو ہیں وہ 20% شکار ہوتے ہیں اس کا, جو دونوں. تو فیمیل میں جو انفرٹیلیٹی وہی ہے کہ اگر شادی کے 1 سال تک آپ جو ہے وہ اولاد کی نعمت حاصل نہیں کر سکتے تو آپ اس کو جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کی طرف انفرٹیلیٹی ہی سمجھیں گے ہم اسے. اب اس کی جو فرسٹ لائن ٹیسٹ ہے نا, اس میں آپ نے پوچھا کہ اس میں ٹیسٹ سے معلوم کریں ہم کہ کس طرح جو ہے وہ ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ فیمیل واقعی انفرٹائل ہے. اچھا یہ جو انفرٹیلیٹی ہے یہ کیوریبل ہے, مطلب قابل علاج ہے اگر ہم اس کو ارلی ٹائم پر ڈائگنوز کر لیں. ٹھیک ہے. اور ڈائگنوسس ظاہر ہے آپ کو جب ہوگی, آپ خود سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے. کچھ ہوتے ہیں لوگ جیسے شادی کو 6 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, تو فوراً سے جو ہے نا وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں بولنا, ایک کپل کو جو ہے وہ اسٹریس دینا شروع ہو جاتے ہیں. سوسائٹی کا بھی تو بالکل, سوسائٹی جو ہے نا وہ کرتی ہے, گھر والے بھی سپورٹ نہیں کرتے, گھر والے بھی بولتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جاتے ہیں گھر والے 2 مہینے کے بعد. بالکل, تو ڈاکٹر لیکن ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ڈاکٹرز جو ہے وہ 1 سال تک کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں, اور یہ نیچرل پروسیس ہے, 1 سال تک کا ٹائم آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دیں. لیکن جو فرسٹ لائن ٹیسٹ ہے, آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو سب سے زیادہ ہونے والا الٹرا ساؤنڈ ہے وہ وومن کا ہے, پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ. پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے وہ فیمیل کی فرٹیلیٹی کو معلوم کرنے کے لیے فرسٹ لائن ٹیسٹ ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سیمن انالائسس جو ہے وہ مردوں میں جو ہے وہ پہلے کروانا چاہیے سب سے, تو اس طرح سے جو ہے وہ عورتوں میں جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ان کا پیلوس کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. پیلوس کے الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف کہ انہیں PCOS تو نہیں ہے,
یا پھر جو ہے وہ ان کی ٹیوب جو ہے وہ اگر ہم بلاک کی طرف بعد میں جاتے ہیں وہ SCG کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ہم, اس سے ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. باقی آپ کو ہارمونز کا مسئلہ ہے, تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, پیشنٹ اوور ویٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو فزیکل اپیئرنس کے ساتھ نظر آتے ہیں. مینٹلی سمٹمز جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. اگر جو ہے خاتون ڈپریسڈ ہے تو وہ بھی انفرٹائل ہو سکتی ہے, انفرٹیلیٹی کا شکار ہو سکتی ہے. ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو انفرٹیلیٹی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں PCOS میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کی تھیلی ہو جاتی ہے اس میں, اور پھر اگر اس کو ہم دھیان نہ دیں یا اس کو ہم ٹائملی کیور نہ کریں تو پھر وہ جو ہے وہ ہیمریجک سسٹ بن جاتی ہے, یعنی کہ خون کی اس میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کاز کرتی ہے. اس طرح سے اینڈومیٹریوسس ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کو جو ہے وہ اس طرح خاتون جو ہے وہ کر دیتی ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو فیمیل کو وہ پین ہوتا ہے, تو ایک پین ہوتا ہے جو بیئریبل ہوتا ہے, لیکن ایک پین ایسا ہوتا ہے جو انبیئریبل ہوتا ہے. تو جو اینڈومیٹریوسس کی جو پیشنٹس ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے, بہت زیادہ پین. تو آپ فوراً ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ان کو ارلی ڈائگنوز کریں. ٹھیک ہے. تاکہ جو ان کی اینڈومیٹریوسس ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اگر اس کے اندر ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ہمارے والدین یہ بھی تو کرتے ہیں کہ آپ کو دے دیں گے بروفین یا آپ کو دے دیں گے کوئی بھی پین کلر, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر زیادہ پین ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نارمل چیز ہے. جی, پین جو ہے نا وہ بلیسنگ ہے ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پین نہیں ہوتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ آپ کی جو ہے وہ باڈی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو پین ایک سگنل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی, تو آپ نے اس کو سیریس لینا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی باڈی آپ کو جو ہے وہ الارم دے رہی ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم ہو رہی ہے, لیکن آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے. اگر آپ اس کو کیور نہیں کریں گے وہ بار بار آپ کو الارم دے کے ایک ٹائم آتا ہے کہ الارم جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. ایسے ہی نا آپ اپنے موبائل میں بھی لگائیں گے الارم تو الارم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ایک وقت میں. تو اس طرح سے پین بھی جو ہے وہ آپ کو الارم دے دے کر باڈی جو ہے وہ آپ کی پھر آپ کو الارم سگنل دینا جو ہے وہ بند کر دیتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے سگنل بند کر دیا تو پرابلم ختم ہو گئی, پرابلم گرس ہو گئی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو آپ نے پرابلم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. جب آپ کو پین شروع ہو, کوئی بھی پین ہو آپ کو, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ارلی ڈائگنوز کریں, اچھا جو ہے وہ ان کو اور جو گھریلو جو خواتین ڈائگنوزس کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو یہ مسئلہ ہو گیا, اس کو یہ مسئلہ ہو گیا, اس کو یہ دے دو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان الگ ہے اور ہر انسان کے مسائل الگ ہیں. جس طرح سے ہماری جو ہے وہ فزیکل اپیئرنس الگ ہے, اس طرح سے ہماری انٹرنلی باڈی بھی الگ ہے اور ہمیں اس کو اس طرح سے ہی ڈیل کرنا چاہیے. تو بس آپ یہ جو لوگ فوراً جو ہے وہ پیٹ کی درد کی گولیاں دے دیتے ہیں, اکثر جو ہے وہ خواتین لے رہی ہوتی ہیں, یہ نہ لیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ لینا بھی نہیں چاہیے نا, لینا اگر نہیں مینسز کے وقت چل رہے ہیں. جی بالکل لینا نہیں چاہیے. پین کلرز نہیں لینا چاہیے. پین کلر جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو سپریس کر دیتا ہے. آپ نے اپنی کوئی بھی بیماری ہو اس کو سپریس نہیں کرنا. جب وہ سپریس ہو جاتی ہے تو وہ اور ایگریویٹ ہو کر جو ہے وہ تھوڑے دنوں بعد جو ہے آپ کے سامنے نظر آتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو ہے وہ ویپنگ بہت چل رہی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ویپنگ کے جو سٹورز ہیں ان سے, کیونکہ ہماری ایک وابستگی کسی طریقے سے ہے بھی, ہم ان کو نیگیٹیولی بہت طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں ان سے باتیں, تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ عورتیں جو ہے نا بہت کنزیوم کر رہی ہیں آج کل, بہت کول بن گیا ہے یہ, جبکہ یہ میرے خیال سے تو نہ اس کے آگے لگا دیا جائے کول کے تو پھر وہ والی بات ہے یہ. لیکن بہرحال مدعے کی بات یہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آئندہ آنے والے دور ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کی اب مستقبل مائیں ہیں. اب ان کی شادیاں ہوں گی, اب بچے ہوں گے, اب وہ بچے کس طرح سے ہوں گے. دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں تو وہ یہی بول رہے ہیں کہ بھائی اب بہت ڈراگاسٹک جو ہے وہ پینڈیمک آنے والا ہے, اب جو آئندہ آنے والے جو بچے ہیں بڑے خطرناک آنے والے ہیں جب ان کی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بات آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیں کہ جو عورتیں ہیں, فیوچر کی مائیں ہیں, وہ لوگ اس طرح سے کنزمپشن اگر کر رہی ہیں تو کیا حشر ہونے والا ہے ہمارے ملک اور قوم کے مستقبل کا. یہ جو آپ نے اپنا شو سٹارٹ کیا نا پیرنٹنگ آن لائن, جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے بہت اچھا انیشیٹو لگا تھا آپ کا کہ یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے اس میں جو ہے نا اویئرنیس کی کمی ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں باتیں نہیں ہوتی ہیں اب, جیسے پہلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, یا ان سے جو پہلے کے لوگ ہیں, وہ آپس میں گیدرنگ کرتے تھے. اب جو سوشل جو ہے نا وہ سوشل گیدرنگ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب بہن بھائیوں میں ڈفرینسز ہیں, کوئی باتیں شیئر نہیں کرتی. اس کے علاوہ جو ہے وہ پیرنٹس میں اور بچوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈفرینس آ گیا ہے. بالکل. وہ اپنی باتیں جو ہے وہ پیرنٹس کو نہیں بتاتے, پیرنٹس بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا اچھا کھلانا, اچھا پہنانا, یہ چیزیں جو ہے وہ انف ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کو کمپیئر نہیں کرنا کسی سے کہ آپ اس کو کمپیئر کریں کہ اس کی طرح بن کے دکھاؤ. آپ کیوں کمپیئر کریں, آپ خود گائیڈ کریں اپنے بچوں کو. جب یہ ڈسٹینس ختم ہوگا
اور ایک ایکسپیرینس بندہ اپنے بچوں کو گائیڈ کرے گا اور اپنے بچوں کو آپ جو ہے فرینڈس کی طرح ماحول دیں گے تو وہ بچے باہر اس طرح کے کام نہیں کریں گے. اب بچے کیوں یہ جو ہے ویپنگ کا شکار ہو رہے ہیں, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. کہتے ہیں صرف لڑکیوں کی تربیت ضروری ہے, ایسا نہیں ہے, لڑکوں کی بھی بہت ضروری ہے اور لڑکیوں کی بھی ضروری ہے. لڑکیوں کی اس سینس میں ضروری ہے کہ ایک لڑکی کو آگے جا کے جب وہ عورت بنتی ہے تو اس کو ماں بننا ہے. اب ایک عورت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ایجوکیٹ کرے. کہتے ہیں نا ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ پورا ایک پڑھا لکھا خاندان دیتی ہے, تو وہ اس لیے نہیں دیتی کہ آپ کو جو ہے وہ کیونکہ وہ خود ایجوکیٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا چیزیں غلط ہیں, مجھے اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرنی ہے, کس طرح مجھے اپنے بچے کو پالنا ہے, کس طرح جو ہے وہ مجھے اس کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کیونکہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کا ایک پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہے. اگر آپ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ساری چیزوں اس میں نیگیٹیوٹی ہے, نہیں, کسی بھی چیز کی زیادتی اور کمی دونوں نقصان دہ, چاہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہو کہ آپ کے اگر کوئی ہارمون ہے وہ اگر ٹریگر کرتا ہے بڑھ جاتا ہے وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ, اگر وہ کم ہو جاتا ہے تب بھی وہ آپ کے لیے نقصان دہ. بالکل اسی طرح جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سوشل گیدرنگز ہیں, آپ کے جو انٹرنیٹ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں بچے, اگر وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کے جو ہے وہ نقصان کی طرف جائیں گے. اگر وہ نارمل استعمال کر رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب یہ جو نشے کی چیزیں اور جو ویپنگ وغیرہ جو کر رہے ہیں لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, وہ یہی ہے کہ وہ پیرنٹس جو ہے نا ان کو گائیڈ نہیں کرتے, وہ بہت گیپ آ گیا. آپ دیکھیں اگر یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے تو آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ پیرنٹ جو ہے نا یا تو وہ جاب کی طرف جو ہے وہ ہیں کہ ہمیں بس کمانا ہے, سامنے بھی بیٹھے ہوں گے تب بھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی, سب اپنے فون میں مصروف ہوتے ہیں. ایک تو یہ گیدرنگ جو ہے نا فیملی وہ بہت ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ بہت جو گرینڈ دعوت ہوتی تھی سب کی کہ نانی کے گھر جا رہے ہیں, سب جمع ہو رہے ہیں اور سب باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. اب لوگوں کو مسائل بہت ہو گئے ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمپیریزن وہ آ گیا کہ اس کے پاس یہ ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے. ہم اگر آپ خود صحیح رہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈیل کریں, اچھے سے گائیڈ کریں, تو آپ ایک بہت اچھی مثالی فیملی بن سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو آپ کے شو کے اس سے یہی ہے کہ آپ اگر یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے تو بہت سے جو آپ یہ ڈیزاسٹر کی بات کر رہے تھے کہ بہت آئے گا, اور اس طرح سے کیوں آئے گا یہ, کیونکہ جو آپ کے بچے جو ہیں نا وہ ابھی جو ہمارے بچے ہیں وہ گائیڈ نہیں ہو رہے, ان کو جو ہے نا ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. بس آپ ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ یہ ایرا چل رہا ہے, جو آنے والا ایرا ہوگا, صرف اگر ان کو ایجوکیٹ کر دیا جائے تو وہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ نیگیٹو آپ اس کو لیں, اگر آپ اس کو ابھی سے جو ہے نا, جیسے ہم اناج کوئی بھی جو ہے وہ کسان اگاتا ہے تو وہ کتنی کیئر کرتا ہے, وہ بہت کیئر سے, جو جتنی کیئر سے جو ہے وہ اناج کو اگاتا ہے اس کا اناج اتنا ہی اچھا ہوتا ہے, اس کا بیج اتنا اچھا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس طرح کا پھل لگائیں گے نا آپ کو وہی ملے گا. اگر آج ہم اپنے بچوں کو اچھی کمیونیکیشن گیپ ختم کر دیں, اچھی طرح سے ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں, تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کو بالکل جو ہے وہ بہت اچھی ہیلدی انوائرمنٹ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی واپس آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے بھی بات کی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ابھی تھوڑی سی بات ہمارے نکلی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کمپیریزن اور یہ معاملات جو چل رہے ہوتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مس انفارمیشن ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی, گراک, یہ والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر کچھ مسئلے مسائل ہوتے بھی ہیں تو پھر فوری جو ہے وہ جا کے وہاں چلے جاتے ہیں. گوگل نہ کریں کیونکہ گوگل پہ تو بندہ کینسر ہی چلا جاتا ہے, وہ بالکل لاسٹ اسٹیجز میں ہو جاتا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا, لیکن کم سے کم چیٹ جی پی ٹی سے تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ کیا دیکھیں سیلف میڈیکیشن پاکستان کے اندر شدیداً شدید بھری ہوئی ہے, بالکل یا تو ٹوٹکے بھرے ہوئے یا تو سیلف میڈیکیشن بھری ہوئی ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے یو ٹرن کر سکتے ہیں, اسپیشلی اس معاملے کے اندر اگر انفرٹیلٹی والا معاملہ چل رہا ہے تو ہم سب سے پہلے جو لائن آف کنٹرول ہے, سب سے پہلے کس کو کال کرنی چاہیے, سب سے پہلے کس سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایک عورت اپنے, میرے خیال سے, یہ میرے سٹیٹس کے مطابق, اور میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے, میرے خیال سے شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت اس کی بیوی کے مینسز چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اکثر ایسا ہے. اگر اس کو پتا ہے تو اس کو کسی اور وجہ سے پتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, لیکن یہ پتا نہیں ہوتا. اور یہ کتنی بڑی شاکنگ بات ہے کہ یار آپ کو اپنے بیوی کے مینسز کا نہیں پتا, تو پھر مطلب آپ کس بات کے شوہر ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں؟ حسن انصاری صاحب بالکل صحیح بات بتائی آپ نے, اور اس میں سیلف میڈیکیشن کا بھی آپ نے ذکر کیا. اس دن میں جو ہے ایک میڈیکل اسٹور پہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے یار میرے بچے کو نا کھانسی ہو رہی ہے بہت زیادہ. میڈیکل اسٹور والے کو بول رہا ہے کہ آپ کوئی مجھے میڈیسن دے دو. اسٹور والے نے بولا یار تمہارے بچے کی عمر کیا ہے؟ اس نے بولا میرا بچہ جو ہے وہ 1 مہینے کا ہے. میں بڑا شوق ہو گیا کہ آپ جب بال بنوانے جاتے ہیں تو آپ ہیئر ڈریسر کی شاپ پہ جا کے ہم لوگ بھی
ہم کہتے ہیں بھائی وہ بندہ کہاں ہے جو ہمارے بال بناتا ہے, بولتے ہیں یار آج نہیں آئے, آج وہ چھٹی پہ, ٹھیک ہے ہم آج نہیں آئیں گے, ہم پھر اسی دن آئیں گے. تو ہیلتھ اتنا امپورٹنٹ ایشو, آپ کسی سے کوئی بھی دوا پوچھ کے اپنی باڈی پہ کر لیتے ہیں اپلائی, چونکہ یہ ایک ایموشنل ایشو ہے, لوگ شرماتے ہیں, اس کے والدین میں آپس میں بات نہیں ہوتی, بچوں کو چھپا دیا جاتا ہے کہ نہیں بچے کے سامنے یہ والی بات نہیں ہوگی. تو جب وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہوتا ہے, حسن بھائی ہمارا تو چونکہ ڈاکٹر کی ہمارا پیشہ ہے, پیشنٹ آتے ہیں, بہت سارے میں نے اپنے مریضوں کے ڈائیورس ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ایک شادی شدہ کپل میرے پاس آیا اور اس کو انفرٹیلٹی کا شکار تھا, اور مرد جو تھا وہ کسی کام کا نہیں تھا, ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ بات واضح ہوئی. تو پھر اس طرح کے بہت ڈائیورس میں نے دیکھے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ بچے کو نہیں بتا رہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہے, یا تو وہ سیلف میڈیکیشن کی جانب ہے, ہر جگہ سے دوا لے لینا, گوگل سے دوا لے لینا. ہمارے پاس بھی جب انفرٹیلٹی کے کیس آتے ہیں 99% مریض مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا میں نیٹ سے دیکھ کے کھا چکا ہوں, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہی ہمارے پاس وہ آتے ہیں کہ اب مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, اب آپ کیا آ رہی ہے, اب آپ کے پاس میں آیا ہوں. تو یو ہیو ٹو سلیکٹ دا تھنگس. جیسے کہ آج کے شو میں ہم نے ٹیسٹ کا بتایا کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو مرد کا, جیسے میں بتا رہا ہوں, کو آپ نے پہلے سیمن انالائسس کروانا ہے. ٹھیک ہے, اگر سیمن انالائسس میں اسپم میں مسئلہ آ رہا ہے, موٹیلٹی میں مسئلہ آ رہا ہے, موٹیلٹی از دا اسپیڈ آف دا اسپم, بعض دفعہ اسپم ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی اسپیڈ نہیں ہے کہ وہ جا کے اووم سے مل سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے ہم بس اسپیڈ میں جائیں گے, اسپیڈ میں واپس آئیں گے بریک لے کے, تو تھوڑا سا بس جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. ابھی ہم لوگ سپرم کاؤنٹس اور ٹیسٹ اور تمام دوسرے دیگر معاملاتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. انفرٹیلٹی ان مین اینڈ وومن کا ہمارا ٹاپک ہے. ڈاکٹر فریہ ناز صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ جو آئی وی ایف ہے اس وقت یہ بہت ٹرینڈنگ اور بہت ان چل رہا ہے, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آئی وی ایف ہے کیا اور وہ کیا کرتا ہے. آئی وی ایف بیسیکلی جو ہے نا وہ آج اس طرح کے, مطلب ہر بندہ جو 1-1.5 سال ہو جاتا ہے شادی کو, 2 سال ہو جاتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ میں آئی وی ایف کروا لوں. ہر کپل کا یہ ہوتا ہے کہ بس 2 سال ہو گئے نا, چلو آئی وی ایف کروا لوں بس. یہ لیکن ایک لاسٹ آپشن ہے آپ کے پاس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہم پہلے سارے جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے, کس میں آ رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, نہیں ہو رہا, کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے کیور نہیں ہو رہا, تو آئی وی ایف جو ہے وہ ایک لاسٹ آپشن اس طرح بچتا ہے کہ جو ایگ ہوتا ہے ویمن کا, اس کو جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کے میل پارٹنر کا اسپرم لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسپرم میں بھی جو بھی مسائل ہوں گے وہ اس میں ہم, کیونکہ ہم خود سلیکٹ کریں تو ہم بیسٹ کوالٹی سلیکٹ کریں گے, اس طرح سے ایگ میں بھی آپ بیسٹ کوالٹی سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ان کو لیب میں آپ ان کی فرٹیلائزیشن کروائیں گے. جب وہ زائگوٹ بن جائے گا اور اس کو پھر وہ جب ایمبریو بن جائے گا تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ فیمیل کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے. جب اس کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ جو پوری پریگننسی کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس میں ہی چل رہا ہوتا ہے, مطلب وومن کے اندر ہی چلتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح بھی ان کے ڈاکٹر جو ڈلیوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ آئی وی ایف ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایمبریو کا بننا ہے وہ آپ کے لیب میں ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو باقی پروسیس ہے وہ ہیومن کے اندر ہوتا ہے. تو آئی وی ایف اس لیے لاسٹ آپشن بچتا ہے اور لوگ اس کے لیے اس طرف جا رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایج زیادہ ہے لوگوں کی, کچھ اس طرح سے بھی کر رہے ہیں, میں ان سیلیبریٹیز کا نام نہیں لوں گی, لیکن بہت سی سیلیبریٹیز ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے ٹائم پہ, یعنی کہ جو آپ کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ فرٹائل ونڈو ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ 20 سے 25 سال کی جب ہوتی ہے تو وہ فرٹیلائزیشن کی مطلب فرٹیلٹی کے بہترین دور میں ہوتی ہے کہ اس کی فرٹائل ونڈو بہت پیک پر ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ 25 سے 30 میں نارمل ہوتی ہے, 30 سے 35 میں جب وہ جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور 35 کے بعد جب وہ 40-45 میں جا رہی ہے تو وہ بالکل تیزی سے ڈکلائن ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایگ کی جو کوالٹی ہے اور کوانٹٹی ہے دونوں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہر ایک عورت جو ہے نا وہ جب وہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے پاس جو محدود ریسورسز ہوتے ہیں, مطلب جو ایگ ہوتا ہے وہ اس وقت اس بچے کی باڈی میں موجود ہوتا ہے, بس اتنے ہی جو ہے نا وہ ایگ وہ بڑے ہوتے ہوتے پھر بہت سارے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پھر جو منتھلی پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ ہر اس میں جو ہے وہ ایگ ختم ہو رہا ہوتا ہے ان کا, تو ایگ جو بہترین آپ کو ملے گا وہ اس فرٹائل ونڈو میں ملے گا. تو بہت سارے سیلیبریٹیز ایسے ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ اپنے اچھے ایگز کو فریز کروا دیا. ٹھیک ہے,
کہ جب ہم بعد میں شادی کریں گے، ہم 30 میں 35 میں ہم جب شادی کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے میل پارٹنر کا اسپرم لے کر اور پھر اس کو جو ہے وہ فرٹیلائز کروائیں اور پھر جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ بیبی کو پلان کر لیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کروا سکتے ہیں. اور جو لوگ ابھی عام طور پر جو کروا رہے ہیں، جو ہمارے عام لوگ ہیں جو کروا رہے ہیں، وہ اس طرح کرواتے ہیں کہ یا تو وہ اوور ویٹ ہو جائیں یا پھر جو ہے وہ اوور ایج ہو جائیں. اچھا. کہ اگر ایج زیادہ ہے اور پھر جو ہے، کیونکہ عموماً جو ہے نا وہ ڈاکٹرز اگر 35 کے ٹائم پہ کوئی شادی کرتا ہے کوئی کپل، تو 35 کے بعد وہ بولتے ہیں کہ آپ 6 منتھ کے بعد ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ کر لیں. ویسے ہم 1 سال بولتے ہیں، لیکن ویسے وہ بولتے ہیں کہ 6 منتھس کے بعد، کیونکہ تیزی سے ڈکلائن ہو رہا ہے نا آپ کا فرٹیلیٹی پیریڈ جو ہے، تو وہ آپ 1 سال 6 مہینے اور کیوں جو ہے وہ آپ ضائع کریں. تو وہ 6 مہینے پہلے جو ہے وہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ آپ کے تمام ٹیسٹ کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ 35 میں لوگ پریگننٹ نہیں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ مطلب ہیلدی بیبی بھی ڈیلیور ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پرسنٹیج میں نہیں رکھنا. مطلب یہ آپ اس کو پہلے کر لو. ہر چیز جو ہے بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی تو ہیں. باڈی آپ کی جو ہے وہ باڈی کی بھی تو ایج ہو رہی ہے. آپ کی باڈی میں ہر آرگن کی ایج ہو رہی ہے، الگ الگ جو ہے وہ ہاں بالکل ایسے ہی آپ ویک ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے اندر بہت ساری ڈیفیشنسیز شروع ہو جاتی ہیں. تو ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے مسائل بڑھتے ہیں اور آپ کی جو ایکٹیونیس ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. پھر آپ نے یہ ہے کہ اگر ہم بہت دیر جو ہے وہ بات پلان کریں تو آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی تو ہو کہ آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ اس کی اچھی پرورش کر سکو. سب سے بڑی بات تو یہی ہے، آپ اس کے ساتھ انوالو ہو سکو. اگر آپ انوالو نہیں ہوگے، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے نہیں اور اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر کس طرح، کیونکہ وہ آپ تو اپنی بیماری کے اس میں ہو جاؤ گے. بالکل. تو یہ ہے کہ آئی وی ایف یہ ہے کہ اس طرح سے اس کا پروسیس ہوتا ہے اور لوگ اس لیے کروا رہے ہیں. لیکن آئی وی ایف جو ہے وہ ایک لاسٹ آپشن ہے، آپ کو جو ہے اس سے پہلے پلان کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے. اچھا، اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ اسلام ہمیں صحیح سکھاتا ہے کہ بھائی آپ جلدی شادی کریں وقت پہ. آپ یہ دیکھیں وقت پہ، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بولا ہے کہ 25 سال کی عمر میں وہ پھر ڈکلائن موڈ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اسلام کا دیکھیں، آپ ہر جگہ سائنس میں کہیں نہ کہیں کنیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلام نے جو یہ چیز بولی تھی یہ کسی وجہ سے بولی تھی. آج سے 1500 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے ماشاءاللہ سے یہ ساری جو چیزیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. لیکن وہی والی بات ہے، اگر ہم سیکھیں گے تو ہی سمجھ آئے گی، ورنہ پھر تو اسی طرح سے چلتا رہے گا معاملہ. تو ڈاکٹر صاحب اب یہی والی بات ہے کہ اب اسی طرح سے چلتا رہے گا اور اسی طرح سے چل رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیکھیں، اگر ہم جس طرح سے بلکہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے ڈیورسز دیکھے ایسے معاملاتوں کے اندر، ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ایک مرد کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایموشنل سپورٹ، مینٹل سپورٹ ہم دیں اپنی خواتین کو اپنے گھر کے اندر، اور وہ جب بھی اپنے مینسز کے اندر ہوں تو ان کو اس طرح سے ہم سپورٹ کریں. ابھی تھوڑا سا انفرٹیلٹی سے میں تھوڑا سا رائٹ ٹرن مار لیا میں مینسز کی طرف آ گیا ہوں. اگر آپ کی گھر کی عورت مینسز کے اندر ہے تو پھر ایز اے مرد، بالکل ایز اے ہسبینڈ، آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے حساب سے؟ دیکھیں سپورٹ ہی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ وہ ایموشنل ڈسٹربنس کا شکار ہے. اس کا ہارمونل لیول جو ہے وہ پیک پہ، اور بعض کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بہت زیادہ ڈسمینوریا ہوتا ہے، یعنی کہ مینسز پین کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک مرد کو، ایک ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کا پارٹنر ہے، اس کو چاہیے کہ فل جو ہے وہ سپورٹ ہو. اگر پین کے معاملات ہیں تو ساری چیزوں میں دیکھے، خیال کرے، کھانے پکانے کے سارے معاملات ہیں اس میں خواتین کو سپورٹ ملے تاکہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ اچھے سے ہو سکے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے پوسٹ پارٹم پیریڈ. یعنی کہ وہ وقت جب ایک عورت بچے کو ڈیلیور کروا دیتی ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہوتا ہے ایسا ہی کہ بھائی بچہ آ گیا، بچے کو دیکھ کے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ عورت اگر وہ سی سیکشن کے بعد آ رہی ہے، آپریشن کے بعد آ رہی ہے، تو وہ کتنی تکلیف میں ہے کہ بعض عورتوں کو تو بچے کی خوشی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ پین میں ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ فیملی کو چاہیے کہ اس کو فل سپورٹ دے ہر طریقے سے. اور دیکھیں میں اکثر اپنے پیشنٹ کو بھی بتاتا ہوں کہ بچے کے بننے کا جو عمل ہے نا، پریگننسی کے اندر بچے نے ماں کی ہڈی کا سارا کیلشیم چوس لیا. اچھا. تبھی تو اس کی ہڈیاں وجود میں آئی ہیں. اور پیدائش کے بعد جب ماں دودھ پلاتی ہے تو جو بچا کچا کیلشیم رہ گیا ہے وہ بچہ وہ چوس لیتا ہے. تو ہر عورت کو پوسٹ پارٹم سمٹم میں باڈی پین ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیلشیم، وائٹامن، ملٹی وائٹامنز اور اس طرح کی چیزیں اور کھانا پینا بہت ضروری ہے کہ آپ اس طریقے کی چیزیں ان کو خاص طور پہ دیں کہ ان کی جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہو سکے اور وہ واپسی جو ہے وہ ہیلتھ کی سٹیٹ میں آ سکے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر وقت پہ ظاہر شادی کا سلسلہ ہوتا ہے تو باڈی میں ہیلنگ میکینزم بڑا اسپیڈلی ہوتا ہے نا، کہ آپ ہلکا پھلکا بھی کھائیں تو وہ باڈی اس کو ہیل کر لیتی ہے اور ساری ڈیفیشنسی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ کیئر بہت ضروری ہے.
اینٹی نیٹل کیئر کہا جاتا ہے اس کو, کہ ماں کا اور بچے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کہ بچے کی خوشی کے ساتھ ساتھ جب آپ مٹھائیاں کھلا رہے تو آپ یہ وقت یاد رکھیں کہ اس کی ماں کا بھی سی سیکشن ہوا ہے اور اس کو بہت زیادہ کیئر اور سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس کو سپورٹ مل سکے اور وہ اور اس کا بچہ ہیلدی ہو سکے. اکثر میرے پاس جو ہے نا وہ عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو ہے نا وہ دودھ نہیں آ رہا یا میرا بچہ دودھ ہٹا دیتا ہے. تو اس کی بھی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے. صحیح. جب ماں میں کیلشیم وائٹامن کم ہوتا ہے تو دودھ کی کوالٹی وہ نہیں رہتی. بچہ جب پیتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, وہ چھوڑ دیتا ہے, یا بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو پھر جو ہے وہ ٹاپ فیڈ کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے. تو ماں اگر پوسٹ پارٹم سمٹم کے اندر صحیح سے اس کو وائٹامن نہیں ملے گا تو یہ ماں اور بچے کے لیے دونوں کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. ظاہر نہ دیکھیں اگر ماں چچڑے پن کا شکار ہے, وہ تکلیف میں ہے, تو اس کا امپیکٹ اس کے بچے پہ بھی آئے گا, ہے نا. تو یہ پورا فیملی کا سسٹم ہے, ایکو سسٹم جو ہمارا ہے, تو یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. کہا جاتا ہے نا کہ شوہر جب تھک کے گھر پہ آئے تو اس کو اپنے کام کی ٹینشن گھر کے باہر چھوڑ کے آنا, صحیح ہے نا. جیسے وہ گھر کے اندر انٹر ہوا تمام ٹینشن اس نے باہر چھوڑ دی. اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب شوہر آئے تو اس کی جو اوبلائج کرنا ساری چیزیں, اس کے بعد وہ آپس میں بیٹھیں اور پھر سارا جو ہے وہ سلسلہ, وہ تو ظاہر ہے میاں بیوی کے سارے معاملات ہیں, شیکوے شکایت ٹینشن وینشن, لیکن گھر کے ماحول کو صحیح رکھنا اور جیسے آپ کا شو ہے پیرنٹنگ کا, بچے کے سامنے ہیلدی رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو آپ کے باس نے ڈانٹا ہے, کچھ ہوا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ہوا ہے, اس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ کسی کا غصہ جو ہے وہ کسی اور پہ نہ اتاریں, فارورڈ نہیں کریں نا, فارورڈ نہ کریں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے جو بھی کہا ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو وہ کریں. ایک وہ چین بھی میں دیکھ رہا تھا کہ باس نے شوہر کو, جو وہ باس نے جو ہے وہ ایک امپلائی کو جو ہے وہ ڈانٹ دیا, تو امپلائی نے کیا کیا اپنی وائف کو آ کے سنا دی باتیں. وائف نے کیا کیا کہ چھوٹے بچے کو باتیں سنا دی, اور چھوٹے بچے نے کیا کیا, وہ کھلونے سے کھیلا تھا, اس نے جو ہے وہ دیواریں پھینک کے اس کو مارا. تو یہ پورا سائیکل ہے کہ ہر کوئی اپنا ٹینشن اور اپنا سٹریس, اپنا فرسٹریشن جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ہی نکالتا ہے, اور انسان اسی شخص پہ اپنا فرسٹریشن نکالتا ہے جو اس سے پاور میں کم ہوتا ہے. ایسی ہے نا. اب انسان اپنے باس کو تو باتیں سنائے گا نہیں, اپنے سے کمتر تو ہی سنائے گا, کیونکہ عورت کا کانسیپٹ جو ہے وہ, اور اسلام میں بھی ہے کہ وہ مرد سے کمتر ہے, تو مرد اس کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے, ساری باتیں سناتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سنائے نہیں, اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسی طرح سے ایک سائیکل ایک اور گھومے گی, وہ سائیکل ہے بریک کی. اس کے بعد فوری واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم پاکستان, آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن, پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. ڈاکٹر صاحب ابھی وہ سائیکل گھوم کے واپس آ گئی ہے ہمارے پاس, تو اب ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ انفرٹیلٹی پہ جب بات آتی ہے تو صرف انفرٹیلٹی پہ بے اولادی وہاں پہ نہیں رکتی ہے, بات تھوڑی سی آگے بھی بڑھ جاتی ہے. آگے ایسے بڑھ جاتی ہے کہ اگر ایک خاتون وہ اپنے صرف بیٹی پیدا کر رہی ہے, بالکل ہاں, بہت اہم ایشو ہے. اب وہ اگر صرف بیٹی پیدا کر رہی ہے, بیٹا نہیں آ رہا, تو obviously اللہ کی دین ہے, لیکن انفارچونیٹ سمٹم یہی ہے کہ اس کی وجہ سے یا تو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, بالکل, یا تو مینٹل پریشر, مینٹل لوڈ اس کا بڑھ جاتا ہے, یا تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تاکہ اس کو بیٹا پیدا ہو جائے. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ انفرٹیلٹی اور یہ معاملہ کس طرح سے آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ حسن بھائی بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا, اور یہاں مجھے ایک جو ہے نا دیہاتی عورت کا ایک مجھے واقعہ آتا ہے یاد نا. اچھا. کہ ایک شوہر اپنی جو ہے نا وہ دیہاتی عورت کو بولتا ہے کہ تو کیسی عورت ہے, تو مجھے بار بار بیٹی ہی پیدا کر کے دیتی ہے. اب وہ بالکل دیہاتی عورت ہے, الٹریٹ ہے, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ سرتاج بات ایسی ہے کہ میں تو صرف جو ہے نا وہ کھیت ہوں, تو جو مجھ میں بیج بوئے گا مجھ میں اسی کی فصل جو ہے نا وہ باہر آئے گی, میرا تو کام ہے صرف اناج کو اگانا. تو اس کے اندر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے سر, اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ عورت ہی بچہ جن رہی ہے, یہ دونوں کا مل کے ہوتا ہے, اور بیسیکلی بیج جو ہے وہ کیا ہے, وہ آپ کا اسپرم ہے, ایسا ہی میل کا اسپرم, بالکل. تو یہ ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایکس اور وائی کروموسوم کا ہوتا ہے چکر, اور نہ اس میں مرد کی غلطی ہے نہ اس میں عورت کا فالٹ ہے, ٹھیک ہے, دونوں نے مل کر ہی سارا سلسلہ کرنا ہوتا ہے. اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ صرف بیٹے کے چکر میں لوگ اپنی عورتوں کے 5 دفعہ سی سیکشن کروا دیتے ہیں, اور یہ بہت پینفل پروسیجر ہے کہ 3 سی سیکشن کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ نے اس کو سٹاپ کروانا ہے, کہ پیٹ کو 3 دفعہ کاٹ دیا گیا ہے, اب 4تھی دفعہ جو ہے
पेट की लेयर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि उनके 5 सी सेक्शन हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अभी ये सिलसिला बंद ना करें, हमें बेटा चाहिए, चूँकि उनकी 5 दफ़ा बेटी हो चुकी। तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम तो हमें बेटी से मोहब्बत करना सिखाता रहमत है। और इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है कि जिसने बेटी की अहमियत को बताया कि बे, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी देखें तो बेटी ही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि देखिए बेटा और बेटी से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपको शुक्र करना है और उसकी परवरिश का सोचना है। ये एजुकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। हमारे माशरे में औरत ही औरत की दुश्मन है हसन भाई। औरतें ही औरतों को प्रेशराइज करती हैं और अपने बेटे को, अपने सारे सिलसिले को कि तुम्हारी ये ऐसे करी, वो अपना वक्त भूल जाती है कि उनके साथ क्या वक्त है। तो अगर अल्लाह ने आपको बेटे दे दी और सामने वाले को होने दे, तो इसमें कोई जो है ना तकब्बुर की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने अपने कुरान में कुछ इस तरह से कहना है कि उसकी मर्जी है कि वो जिसको चाहे बेटा दे और जिसको चाहे बेटी दे। तो ये अल्लाह के काम है, औलाद अल्लाह की तरफ से। मैं अक्सर अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जब वो मेरे पास इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, फिर कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमें औलाद का सिलसिला हो गया, तो मैं कहता हूँ कि देखिए औलाद अल्लाह ने दी है, मैंने सिर्फ आपकी बीमारी को दूर किया है, आपके ऑर्गन्स को ठीक किया है। औलाद बिन जानी वाला है, पैदा करना, मारना, औलाद देना, मर्द देना, औरत देना, ये सब जो है वो अल्लाह के काम है। तो अल्लाह से लो लगानी ज़रूरी है, अल्लाह से मांगना ज़रूरी है। बहुत सारी अंबियाओं की मिसाल हमारी किताब कुरान मजीद में मौजूद है कि बहुत बड़ी उम्र के बाद अल्लाह ने उनको औलाद दी। एक और केस मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फीमेल को एक छोटा सा इशू होता है, ठीक है, और उसको औलाद नहीं हो रही होती, यानी कि हल्का सा उसका वेट गेन है और औलाद नहीं हो रही। जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि PCOS है, औलाद नहीं हो रही, फिब्रॉइड औलाद नहीं हो रही। मैंने ऐसे केस भी देखे कि औरत को फिब्रॉइड भी है, PCOS भी, और उसको औलाद हो गई। अच्छा, 100 साल 100 उसका केजी वेट है, इससे ज्यादा है, और उसको औलाद हो गई। तो ये सारे अल्लाह के काम है। इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है, लेकिन उसके ऑर्गन को सही करना इंसान का काम है कि अपने आप को सही करे, देखे कहाँ मसला है, दोनों का इलाज ज़रूरी है ताकि इनफर्टिलिटी से बचा जा सके। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा। हमें इस पर गौर और फिक्र करने की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है। अच्छा, गौर और फिक्र की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो शादी ब्याह का सीज़न जो है अभी थोड़ा सा ख़त्म हो गया, लेकिन अब दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, शादी एक ऐसे दिन होते हैं, एक ऐसा इवेंट होता है जिस वक्त जिन घरों के अंदर औलाद नहीं होती, जो इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, उन लोगों के लिए डर का मकाम बन जाता है। वो इवेंट जो है वो डिजास्टर मोमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरी घर की खवातीन, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि औरत की ही दुश्मन होती है, तो दूसरी घर की खवातीन या अपने ही घर की खवातीन जो है वो प्रेशराइज कर रही होती है, क्यों बच्चा नहीं हुआ, इस टाइप के बहुत सारे मामला होते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि वक्फा करना भी बहुत ज़रूरी हो, तो उस पर भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह से बेहतरीन तरीके से कैंपेन चला रहे हैं कि वक्फा होना चाहिए, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को जरा साइड में रखिए अगर हम उनकी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं और एक हेल्थ इंडस्ट्री में और मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर वो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर तो आपको सलाम है मुस्तफ़ा कमाल साहब। तो इसी बात पे अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ये औरत फेस कर रही होती है, इसको वो किस तरह से केटर करे? देखिए, वो इसमें जो है ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि आप देखें जैसे ही शादी होती है, आप किसी इवेंट में जाएं वो तो अलग है, लेकिन जब आपकी खुद की शादी हुई तो शादी का 1 हफ्ता गुजरेगा, 1 महीना गुजरेगा, आपकी दावत चल रही होगी और जो है वो लोग आपको इनवाइट करते हैं ज़ाहिर है एज अ न्यू कपल, तो वहाँ पर जो है ना लोग आपसे बोलना शुरू हो जाते हैं, आप खुशखबरी कब सुना रहे हैं, आपके क्या नाम है, कब आप प्लान कर रहे हो। प्लानिंग एक हिस्सा है, इंसान प्लान करता है, ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग बिल्कुल सब कर रहे होते हैं और हर शादीशुदा जोड़े की ख्वाहिश होती है कि जो है वो साहिब औलाद हो जाए। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है वो अल्लाह के उसमें है कि काफ़ी बीमारियां होने के बावजूद आप जो है वो बिल्कुल आपको औलाद जो है वो हासिल हो जाती है, और कभी ऐसा होता है कि कोई एक प्रॉब्लम होती है और आप नहीं हो रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं, लोगों को ये सोचना चाहिए। किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो जो है वो खुद को औलाद जो है वो दे दे। इस तरह से अब लोग मतलब फ़ौरन जो है ना वो शुरू हो जाते हैं, आप कब दे रहे हैं। अब एक इमोशनल मतलब एक इसमें जो है ना एक स्ट्रेस बढ़ रहा होता है कि अब जो न्यू कपल है ना वो जाने से पहले ज़्यादातर खातून, आदमी तो फिर भी थोड़ा सा वो कर देते हैं, लेकिन वो सोच रही होती है कि अब जाएंगे मैं, लोग मुझसे ये पूछेंगे। एक तो वो नई शादीशुदा लड़की है, उसको नहीं पता ठीक है क्या उसे अभी आगे क्या क्या फेस करना है,
اور وہ ان سوالوں کا شکار ہوتی جاتی ہے. پھر ہر مہینے جو اس کا پیریڈ سائیکل آ رہا ہے وہ اس کو اور اسٹریس میں مبتلا کر رہا ہے کہ اب مجھے پھر سے جو ہے وہ پیریڈ آ گیا, یعنی کہ میں اس منتھ بھی جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پائی, پھر مجھے جو ہے وہ اس منتھ دوبارہ آ گیا, میں پھر سے کنسیو نہیں کر پائی. تو وہ جیسے جیسے شادی کے مہینے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اچھے ٹائم کو, مطلب ایک کوالٹی ٹائم جو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارتی ہیں, وہ مطلب اس کو انجوائے کرنے کے اس میں وہ انجوائے نہیں کر پاتے. وہ صرف ایک جو ہے نا وہ اسٹریس کا شکار ہوتے جاتے ہیں کہ جو ہے نا اب لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو سب سے زیادہ جو پرابلم کرتے ہیں نا یہ لوگ کرتے ہیں. یہ جو آس پاس کے جو لوگ ہیں نا, ہمارا سوشل پریشر ہے, یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کو جو ہے وہ ڈپریشن سے نکال بھی سکتا ہے اور ڈپریشن میں مبتلا بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ٹھیک ہے نہیں سنو کسی کی, یہ نہیں سنو, ایسا نہیں ہے. آپ کا انکانشیس مائنڈ لوگوں کو سن رہا ہوتا ہے, آپ نہیں بھی چاہیں سننا, لیکن آپ کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ انڈائریکٹلی بھی سنیں گے تو آپ کی باڈی پر اس کا اثر ضرور ہوگا, آپ کے ذہن میں اس کا اثر ضرور ہوگا, کیونکہ جب آپ کی ظاہر کوئی بات آپ کے کان میں آ رہی ہے تو وہ آپ کے دماغ میں چل رہی ہے. اب جو دماغ ہے اس کو وہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلا رہا ہے. اب اس طرح سے اسٹریس کی وجہ سے ہی بہت سارے کپل جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں. یہ معاشرے کا پریشر ہے جو بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ انفرٹائل کر دیتا ہے. صحیح. کیونکہ ایک جو ہے وہ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا کوالٹی ٹائم نہیں گزارا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایز اے کپل, آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نہیں کیا. لوگ جو ہے وہ آپ کی جو فیملی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لڑکے کو کہہ رہی ہے, کچھ لڑکیوں کو کہہ رہی ہیں, تو وہ ایک جو ہے نا آپ اچھے موڈ میں ہو بات کرنے کے لیے, آپ کے پاس جو ہے نا لوگوں کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی, تو آپ جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کو انجوائے نہیں کر پاؤ گے. وہ آپ بس یہی ہوگی کہ بس ہمیں جلدی سے ہو جائے اور بالکل. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. آپ نے جو ہے وہ, میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آپ نے خود کو جو ہے وہ ہیل کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی باتوں کو نہیں کرنا, آپ نے خود اس پہ راضی ہونا ہے کہ ہاں اللہ کی مرضی ہے, اللہ جب چاہے گا جسے دے گا. ایک میں نے قرآن پاک میں وہ آیت پڑھی تھی کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے نا مل جائیں آپ کو نفع دینے کے لیے, لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کو نہیں دے سکتا. لیکن اسی طرح سے ایک جو ہے وہ آپ کا لوگ جو ہے وہ آپ کو مطلب دینا شروع ہو جائیں گے, ساری دنیا کے لوگ مل جائیں آپ کو دینے کے لیے, لیکن جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے نقصان اگر اللہ نہ چاہے. تو آپ کو جو ہے وہ اس پہ راضی رہنا ہے اللہ کی رضا. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پہلے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ آپ دونوں نے ہمیں دیا, ہمارے ملک کو قوم کو دے رہے ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی ساتھ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لوگ آپ کو ڈپریشن سے نکال بھی سکتے ہیں, تو جس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ ہمیں پذیرائی دے رہے ہیں, ڈی ایمز بھر رہے ہیں, واٹس ایپ کے میسیجز کر رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, کیونکہ آپ مجھے ڈپریشن سے نکال رہے ہیں اور مجھے خوش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سپورٹ اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے اس سے ہم بے تحاشا بہت خوش ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ اسی چینل پہ کل 2 بجے دیکھتے رہیے گا, جڑے رہیے گا. حسن انصاری signing off.